حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے، پھر انہوں نے خلافت چھوڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی۔ تو یہ اسی زمانے کا ہے قیس، جس کو مجنو کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام قیس تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو ملاقات میں کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ قیس، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حوالے کر دی، یہ بڑے ہیں، تو میں نے کہا چلو یہ خلافت ان کو دے دیتے ہیں، میں نے اچھا کیا۔ آگے سے وہ قیس کہتے ہیں خلافت تو لیلا کو سجتی تھی، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اور کیا کہہ رہے خلافت کس کو سجتی تھی؟ وہ تو لیلا کو سجتی تھی۔ کہا انت مجنون، یہ پہلی دفعہ ان کو جو مجنون کا لقب دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہا پاگل ہے تو، کیا بات ہے، میں کیا کہہ رہا تو پاگل ہے؟ اس کو باتوں باتوں میں اور کوئی نظر نہیں۔ ابھی بھی کچھ احباب دائیں بائیں ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ جڑ جائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، بخاری شریف کے اندر میں ایک حدیث ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے کہ من کن فیہ، جس میں بھی ہوں گی، مرد ہے عورت ہے، کالا ہے گورا ہے، عربی ہے عجمی ہے، من این کان من حیث کان، جہاں کا ہے جس جگہ کا رہنے والا ہے، اگر اس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں وجد بہن حلاوت الایمان، اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ تو پہلی چیز فرمائی من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهَا، کہ کفر کے اندر اس کو جانا ایسے ناگوار ہو، اللہ نے اس کو اس سے بچا بھی لیا۔ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے اس کو آگ میں پھینکا جانا انتہائی ناگوار ہے، ایسے اس کو یہ بات بھی ناگوار ہو کہ میں کفر کے اندر واپس لوٹ آؤں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے
قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخل قلبا لم تخرج منه ابدا، کہ اللہ کی سنت ہے جب ایک مرتبہ دل کے اندر یہ ایمان داخل ہو گیا تو کبھی بھی اس کے دل سے نہیں نکلے گا، کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ تو بھائی اس حدیث پاک کے اندر میں بھی غور کروں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنے آپ کو قرآن حدیث پہ پیش کیا کرو۔ ہماری عادت بن گئی، ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق نہیں، یہ حدیث کے مطابق نہیں۔ مزاج یہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کریں، اپنے آپ کو نبی کے فرمان پہ پیش کریں کہ میں اس کے مطابق چل رہا کہ نہیں چل رہا۔ تو پہلی چیز یہ بتائی، اللہ اور اس کا رسول احب الیہ مما سواہما، اس میں تفضیل کا استعمال ہے، یعنی اگر یہ کہے کہ اللہ رسول سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو محبوب بن جائے، ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر میں گھر کر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کی صفات میں گنوایا ہے قرآن پاک کے اندر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ لفظ عشق ذرا بدنام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی ذات عالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی ذات عالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت آدمی کو اس سے ہوتی ہے جس میں کوئی صفات ہوں، کمال ہو، جمال ہو، ان میں یہ چیزیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام صفات کا منبع اور مجمع ہے، اللہ تو ساری صفات کے مالک ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے اندر نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں گلا کرتے ہیں انسان کے ساتھ قرآن پاک کے اندر یا ایھا الانسان، اس میں یہ نہیں کہا یا ایھا المسلم یا ایھا المؤمن، نہیں، روئے زمین کے تمام انسانوں کے ساتھ اللہ کا خطاب ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، کس چیز نے تجھ کو اس سے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تو بہت کریم اللہ ہے۔ آگے جو اگلا لفظ کا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ کہتے ہیں یہ بتا تجھے وجود کس نے دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کریم کی طرف سے، میرا آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ بتاؤ ہم سب کو وجود کس نے دیا؟ ہم خود پیدا ہو گئے ہیں، جس کو جو وجود ملا وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں اس سے کہ پیدا ہوتے وقت یہ بیماری تھی یا ابھی پیدا ہوئی ہے؟ انہیں کہا نہیں، جب پیدا ہوا تو اس وقت یہ بیماری تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو پیدا ہوا لے کے آیا، یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا۔ اللہ کہتا ہے مناسب میں نے پیدا کیا۔ ہاں، سب سے کوئی آدمی کسی کو آج کے زمانے میں اگر اس کا جگر خراب ہو گیا، فلاں کا جگر اس کو لگ جائے گا، اس کا گردے خراب ہو گئے، فلاں کا گردہ ایک گردہ دے دے، ساری زندگی اس کو سلام کرتا رہے گا کہ جناب آپ نے مجھے گردہ عطا کیا آپ کے ذریعے سے۔ اور وہ اللہ جسم کے اس کے رگ رگ کو، اس کے جسم کے ایک عضو کو، اس کے خون کے قطرے قطرے کو، اس کے سارے وجود کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا کوئی حق نہیں کہ اس کی شکر ادا کیا جائے، لیکن میں نے اس کو وجود دی۔ وجود کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے محبت کرنا یہ ہر انسان کے ذمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نعمتیں برسانے والا۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ بات کی تو اللہ سبحانہ نے داؤد اگر تو چاہتا ہے میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں تو لوگوں کے دلوں کے اندر میں میری محبت کو بھرو۔
انہوں نے کہا اللہ میاں میں کیسے بھر سکتا ہوں لوگوں کے دلوں کے اندر میں؟ کہا ذکرہم بآلائی و نعمائی، لوگوں کے اندر میری نعمتوں کو بیان کرو، محبت تو میں خود بھروں گا لیکن جب میری نعمتیں بیان کی جائیں گی میں لوگوں کے دلوں کے اندر میں اپنی محبت کو بھر دوں گا۔ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں اللہ کی محبت کا بڑھ جانا، پیدا ہونا، یہ نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ ہوگا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ عربی کا ایک مقول ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کے تذکرے کیا کرتا ہے۔ ایک مجنون نے گارے مٹی کی مخلوق کے ساتھ ایسی محبت کی کہ آج تک اس کے تذکرے زندہ ہیں۔ کہاں اللہ سارے صفات کمالیہ اور سارے صفات کا اللہ سبحانہ و تعالی منبع اور مجمع، ہر چیز اللہ کے شان اور قدرت کے اندر میں ہے، اس کے تذکرے کرنا۔ تو جو جس سے محبت کرے گا اس کے تذکرے کیا کرے۔ اب بات تو اس کی چل رہی ہے، اس کا نام قیس تھا نا، جب ملاقات ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خلافت کے اندر میں ان کا بھی حصہ ہے۔ 30 سال جو خلافت کے پورے ہوئے اس میں 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے، پھر انہیں خلافت چھوڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی۔ تو یہ اسی زمانے کا ہے قیس، جس کو مجنو کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام قیس تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو ملاقات میں کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ قیس، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حوالے کر دی، یہ بڑے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ خلافت ان کو دے دیتے ہیں، میں نے اچھا کیا۔ آگے سے تو قیس کہتے ہیں خلافت تو لیلا کو سجتی تھی، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اور کیا کہہ رہے خلافت کس کو سجتی تھی؟ وہ تو لیلا کو سجتی تھی۔ کہا انت مجنون، یہ پہلی دفعہ ان کو جو مجنون کا لقب دیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، پاگل ہے تو، کیا بات ہے، میں کیا کہہ رہا تو پاگل ہے۔ اس کو باتوں باتوں میں اور کوئی نظر نہیں آتا، کون نظر آتی ہے؟ لیلا۔ اور وہ ایمان والا، اس کو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، باتوں میں بھی اللہ، خیالات میں بھی اللہ، دن میں بھی اللہ، رات میں بھی اللہ، اللہ اللہ ہر وقت اس کی زبان پہ، اس کے دل کے اندر میں ہو، تب جا کے ایمان کامل بنے گا۔ اس کے اللہ کے تذکرے اتنے عام کر دینا، اتنے عام کرنا کہ دل کے اندر یہ بات رچ بس جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے محبت نہیں مانگی، کیا بات ہے؟ آپ کی دعا میں دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ آپ کی دعا میں سے دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کو چاہتا ہوں، وحب من یحبک، اور جس کو تو چاہے میں اس کی محبت کو بھی چاہتا ہوں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، جو تیرا محبوب ہوگا وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اور وہ عمل جو تیری محبت کو پہنچا دے اللہ میں اس عمل سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے آپ کی محبت میری مال سے، میرے اہل سے، سخت گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی خالق ہے، میری آپ کی خالق ہے، ساری کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت یا خلق کو قرآن کے اندر بار بار بیان کیا کہ بتاؤ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ جس پہ نظر جائے، نظر جاتی گئی اس کو میرے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ کہتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اولیاء کے سردار، تو ایک عورت آئی،
नकाब लगाया हुआ, आगे कहने की हजरत मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं अपने शौहर की शिकायत करने आई हूँ कि वो किसी और औरत की तरफ मुतवज्जे हो गया है। अगर अल्लाह का हुक्म पर्दे का ना होता, मैं अपना पर्दा खोल के दिखाती कि मैं कितनी हसीन हूँ, लेकिन उसके बावजूद, मेरे इतने हुस्न के बावजूद मेरा शौहर किसी और की तरफ देखता है। ये कहा शेख गिरे और बेहोश। वो तो परेशान होगी कि मैंने क्या ऐसी बात कर दी। अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वालों की हैं। वो तो चली गई। उनके पास जो मुरीद था कहने हजरत इसने क्या ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए? कहा तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? कहा इसने कहा कि मेरे इतने हुस्न के बावजूद मेरा शौहर किसी और औरत की तरफ देखता है। कल अगर अल्लाह ने सवाल कर दिया कि बता मेरे बंदे, मेरे इतने बड़े ज़ात होने के बावजूद तूने मुझे छोड़ के मेरे घर की तरफ क्यों गया? और बताओ है मेरे आपके पास कोई जवाब इसका? बता मेरे अंदर क्या कमी थी? मैं तो हर कमी से, कजी से, ऐब से पाक था। मेरे होते हुए तू मेरे घर की तरफ गया, मेरे घर को सोचा, मेरे घर की तरफ तूने तलब की, उसकी तरफ तू चल के गया। बता मेरे अंदर क्या कमी थी? तो क्या हम जवाब देंगे इसका? हर एक ने अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई और बुजुर्गी को इतना बयान करना कि दिल तस्लीम कर दे कि वाकई अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह के होते हुए कहते हैं अल्लाह की 4 सिफात जिनको उम्महातुल यकीन भी कहते हैं। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह कदीर है। ये 4 सिफात, इनको उम्महातुल यकीन भी कहते हैं। जो इन 4 सिफात को ज्यादा बयान करेगा उसका यकीन ज्यादा मजबूत बनेगा। और आपसे मैं पूछता हूं, अगर ये यकीन हो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जानता है और सारे कुछ के बावजूद कुदरत वाला भी है, हो सकता है इससे गुनाह हो जाए। जब जुलेखा ने ताले लगाए, 1 2 3 ताले लगाते 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 यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब लेके गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ तफसीरों में आता है, तारीफ बयान कर, यूसुफ तेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं। इनको मुतवज्जे करने के लिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ करें, तेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे जब मैं मर जाऊंगा सबसे पहले मेरे बाल ही झड़ जाएंगे। वो तस्करे करती है और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन उसके रद में मुतवज्जे होते हैं। उन्हें कहा तेरा चेहरा ऐसा है और तेरी आंखें ऐसी हैं, और हर एक के जवाब में कहते हैं ये आंखें निकल के मेरी गालों पे गिर पड़ेंगी जब मैं मर जाऊंगा, ये होगा ये होगा। वो तस्करे कर रही और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे से ये कह रहे। इतनी देर में भूत पड़ा था, उस भूत के ऊपर कपड़ा डाला। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या करती है? उन्होंने कहा अभी मेरा इरादा है गलत काम करने का, मैं ये चाहती हूं कि ये मेरा खुदा है ये ना देखे। वो क्या कह रहे, मैं इस पे पर्दे डालती हूं ताकि ये ना देखे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तेरा रब तो वो है, पर्दे डालने से पर्दे में हो जाता है, लेकिन मेरा अल्लाह तो वो है किसी पर्दे के बावजूद वो किसी चीज से पिनहा नहीं, वो आया ही आया हर एक को देखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त में ये भागे। उलमा फरमाते हैं इसमें इशारा भी है कि गुनाह से बचना हो उस माहौल को छोड़ के निकल से। तबलीग में कहते हैं जाओ भाई अल्लाह के रास्ते में जाओ, वो माहौल छोड़ो जिसमें बिगड़ गए। तो यूसुफ अलैहि ये जगह छोड़ दी और भागे हैं। और कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त में इनकी मदद फरमाई। जब भी करीब जाते थे ताला खुद बहुत खुलता था। आज भी नौजवान, इसलिए उलमा लिखा है अगर कोई नौजवान इस्मत को चाहने के लिए शादी करता है अल्लाह के जिम्मे वाजिब है कि इसकी मदद करे। अगर पाक दामनी की वजह से शादी करना चाहता है अल्लाह के जिम्मे वाजिब है कि इसकी मदद करे। अगर वो पाक दामनी जिस माहौल में भी होगा अल्लाह इसकी मदद फरमाएंगे अगर बचने का इसका इरादा है तो अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, कुदरत वाला भी बहुत है। उसके करीमी पे कुर्बान जावे, कुदरत के बावजूद बताओ कितनी ढील देता है कोई जो ये कह सके
کہ میں اتنے موقعوں پہ میں نے کیا اور اللہ نے, اگر اللہ کہتے میں پکڑ کرنے پہ آ جاؤں تو کون ہے پھر میری پکڑ سے بچ سکے؟ کَكُلُّ بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. سارے بنی آدم خطا کار ہیں, بہترین خطا کار ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ہر حال کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت کے باوجود بندے کو ڈھیل دیتے ہیں, جاننے کے باوجود وہ غافل نہیں ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ غافل ہے. اے گناہ کرنے والے, اے غلط دیکھنے والے, اے غلط سننے والے, اے غلط سوچنے والے, اے غلط پکڑنے والے, اے غلط قدم اٹھانے والے, یہ مت گمان کر کے اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو سارا پتہ ہے. کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا. اللہ غور کرو کیا کہتے ہیں, الم یعلم بان اللہ یرا. کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا, ہم جب دیکھتے ہیں طالب علم کی نظر پڑ جائے نا استاد پہ, اس کی کیفیت بدل جائے. استاد دیکھ رہا ہے, دیکھتے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس کے فوراً دل میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا. وہ استاد سے چاہے محبت کرتا ہو یا استاد کے اختیارات کو جانتا ہو. بتاؤ اللہ کتنے اختیارات کا مالک ہے. یہ تو چھوٹا سا, اللہ کہتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها. اے بندے تجھے پیدا کرنا مشکل ہے کہ آسمانوں کو کھڑا کرنا مشکل ہے؟ تو اتنی سی مخلوق ہے. میں تو بڑی بڑی مخلوقوں کو پیدا کرنے والا, سارے آسمانوں کو پیدا کرنے والا, زمینوں کو پیدا کرنے والا, بڑے بڑے فرشتوں کو پیدا کرنے والا. اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حیت پہ آ جائیں, انسان وہ تو زمین آسمان کو بھر دیں, اپنا پر کھول دیں تو مشرق مغرب کو بھر دیں. اتنے بڑے بڑے وجود رکھنے والے, تیری اوقات کیا ہے, تیرا قد کیا ہے, تیری جسامت کیا ہے, تجھے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس کے باوجود میرا کھا کے میرے خلاف تمہیں اپنی زندگی گزارتا ہے, میرے خلاف چلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیظ و غضب کے عالم میں ہوں گے کہ تم گڑبڑ کرتے رہے, میں قدرت کے باوجود دیکھتا رہا, صبر کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک دن مقرر کیا تھا, جس کو میں نے یوم الجزا کہا, یوم الدین کہا. یہ بدلے کا دن ہے. آج ان چہروں کو ذلیل کر دوں گا, آج ان چہروں کو رسوا کروں گا جنہوں نے میری نافرمانی کی تھی. آج ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا. اس لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائیں گے. لیکن اس حال کے اندر میں اللہ کتنوں کو پیکیج دیتے ہیں, کتنوں کو چھوٹ دیتے ہیں, کتنوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں مصیبت پہنچتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, زیادہ تو میں معافی کر دیتا ہوں, زیادہ تو میں معافی کر دیتا ہوں. دیکھنے کے باوجود, قدرت کے باوجود, ساری طاقت کے باوجود میں بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں اور اس کا انتظار کرتا رہتا ہوں. سبحان میں نے کہا اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. اللہ گلا کرتے ہیں کہ میری محبت کی قسم, اے آدم کے بیٹے تو بھی تو محبت کرنا, میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو بھی تو مجھ سے محبت کر. وصافینی و اصافیک, ہاں تو میں تیرے ساتھ کھرا معاملہ کرتا ہوں, تو بھی تو میرے ساتھ کھرا معاملہ کر. کہتے ہیں میں اوپر سے تیرے لیے خیر کو نازل کرتا ہوں, تو نیچے سے شر بھیجتا رہتا ہے. کہ اس طرح ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہی بدلہ ہوتا ہے جو تم مجھے دے رہے ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائی بزرگوں دوستو ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. بتاؤ یہ اس کی محبت کی دلیل نہیں ہے؟ ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی بندے کا انتظار کر کے کہ کب آئے گا, کس وقت میں آئے گا, اور کب آ کے مجھ سے توبہ کرے گا. میں اس کی توبہ کو فوراً قبول کروں گا. بوڑھے کی توبہ کو قبول کرنے والا, گناہ گاروں کی. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی یہ خطا کرنے کے لیے آتا ہے میں اس کو ایسے شمار کرتا ہوں گویا کہ اس نے کوئی خطا کی نہیں, پچھلی کسی بات کا تانا نہیں. کوئی دکھاؤ گے ایسا؟ ایک دفعہ کرے گا چھوڑ دے گا, دو دفعہ کرے گا چھوڑ دے گا, تیسری دفعہ کرے گا. وہ ہمارا ایک جاننے والا کہ میں نے اپنے ملازم کی گڑبڑ کو دیکھا تو کیمرے کے اندر, آج کل جو کیمرے عام ہیں,
CCTV कैमरे के अंदर उसको देखा, एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा देखा मुलाजिम को। मैंने कहा अच्छा, जिस वक्त में यकम आई मैंने कहा ये आपके पैसे हैं, आप तशरीफ ले जाएं। क्यों? 2 दफ़ा से ऊपर नहीं जा सका। वो कौन है जो हजारों गुनाहों को देख के भी कहता है कोई बात नहीं मेरा बंदा आ जा। कहते हैं इसमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है मसनवी के अंदर कि जिस वक्त में शैतान ने कहा फबिइज्जति का लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा मगर तेरे वो बंदे जो इखलास वाले वो छूट जाएं। लेकिन अल्लाह मैंने कसम खा ली है, अब मुझे कोई आप जाल दे दें, इन जाल के जरिए से मैं इनको फंसाऊंगा, वरगलाऊंगा। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम्हें सोना देते हैं, चांदी देते हैं, घोड़े देते हैं। इसको कुरान ने जिक्र भी किया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने तो ये सजाया है, कहा मैं तुम्हें ये देता हूँ। कहने के अल्लाह ये जाल तो अच्छे हैं, इससे भी कोई अच्छा जाल चाहिए इनको फंसाने के लिए। अगर अच्छा हम आपको हीरे देते हैं, सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती हम आपको हीरे देते हैं, हीरों की कान ये देते हैं आपको। कहा ये भी बहुत अच्छी है दुनिया, लेकिन मुझे इससे भी कोई अच्छा जाल चाहिए। अल्लाह ने कहा अच्छा हम आपको जंगो जिदाल देते हैं, लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, इनके जरिए से तो उसको गुमराह करेगा, छोटी छोटी बात पे भड़क उठेंगे, तभी हम तश्कील में दे। यानी दिल इतने काले हो गए। अल्लाह, जनाजा पड़ा, अभी जनाजा पढ़ के फारिग हुए, पिछली सफ वाले अगले सफ वाले को गोली मार दी। किस बात पे गोली मारी? कि मैंने जमीन का सौदा किया था, तूने ज्यादा पैसे दे के उससे तूने ये जमीन क्यों खरीदी, तो लिहाजा इसकी सजा है मैं तुम्हें जान से मारूं। जनाजा तो पहले जनाजे होते थे तो लोगों के दिल कितने कितने दिन कांपते रहते थे कि मेरा भी जनाजा उठने वाला है, और ये जनाजा पढ़ के दूसरे को गोली मार रहा। तो शैतान को क्या कहा अल्लाह ने कि मैं तुम्हें जाल दूंगा, इसके अंदर में जंगो जिदाल होगी, कत्ल गारत होगी, एक दूसरे को मारेंगे। तो हंस के कहने लगा ये भी जबरदस्त जाल है, लेकिन अगर इससे भी अच्छा जाल मिल जाता। अल्लाह ने कहा हम लोगों को गुमराह करने के लिए औरत बनाएंगे, इसके बाल ऐसे बनाएंगे, इसकी आंखें ऐसे बनाएंगे, इसकी चाल ऐसी बनाएंगे, इसके गाल ऐसे बनाएंगे। इन सारी चीजों को उन्होंने जिक्र किया है, कैसे ऐसे करेंगे। कब खड़े होके चुटकियां बजाने लगा कि वाह 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 वाह, ऐ अल्लाह ये आपने मुझे बड़ा जबरदस्त जाल दिया है। अन्निसा हिबालतुश शैतान, औरतें शैतान का जाल है, का अब कोई मुझसे बच नहीं सकेगा। शैतान ने इजाज सजाए हुए हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने दुनिया से बहुत अपने आप को बचा के रखा। शैतान ने कहा बच जाओगे, कब तक बचोगे? अल्लाह के नबी ने यूं धक्के दे के निकाला, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु धक्के दे के निकाला, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर ढेर लग जाता था। उस जमाने में फतूहात आम थी, उस वक्त में उस सारे को तकसीम करके झाड़ू दे के 2 रकात पढ़ते थे और रो के कहते थे मेरा अल्लाह अगर ये कोई खैर की चीज होती तो अपने नबी को देता, तो अपने अबू बकर को देता, मुझे क्यों फंसा दिया। आज तो माशाल्लाह उलमा ने लिखा जब बंदा पैसे गिनता है ईमान की हलावत इससे निकल जाती। ये खा मुझे आपने क्यों फंसा दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं हुर्री गैरी, अब जा दफा हो जा, किसी और को जाके धोखा दे। हद बतत्तो की सलास, मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूँ, हैहात दूर हो जा। ये सहाबा का हाल था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों हाथों से माल लुटाते थे, अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह के दीन पे लगाते थे। उनकी दुनिया के अंदर में, उनकी जिंदगी के अंदर में उनको बशारतें मिल गई थी, फिर भी दुनिया से दूर भागते थे। आज नमाजें बहुत पढ़ी जा रही, रोजे रखने वाले भी हैं, तिलावतें करने वाले भी हैं, लेकिन जब दुनिया का मामला आता है तो टूट के गिरते हैं। बड़ी सख्त हुई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के तज़किरे करने होंगे। पहले तबलीग में निकल के कुछ न कुछ तज़किरे थे, अब तो तबलीग में से भी तज़किरे खत्म हो गए। इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला माशा। पहले हम देखा करते थे, इतना जज्बा था
माहौल नहीं था, दरख्तों को दावत दो, पत्थरों को दावत दो, आपस में दावत दो। माहौल ना होने के बावजूद जज्बात ये थे कि दावत दिया करते थे, घंटों घंटों इनको बोलते थे। आज अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया, हर जगह इस्तिकबाल इस्तिकबाल है, लेकिन जुबानें बंद हैं। अल्लाह के गैर को बोलना तो हम सारे तैयार हैं। अल्लाह वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिहि इज़ा हुम यस्तबशिरून। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल सुकड़ जाते, दिल सुकड़ जाते। वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिहि, जब अल्लाह के गैर का जिक्र किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, खिल जाते हैं कि अच्छा और बताओ और बात करो। दुनिया की बातें हो तो जितनी मर्जी करते चले जाओ, कोई मसला नहीं। अल्लाह की बात करना, मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है अल्लाह के गुण गाना। जो जिसकी खाया करता है उसके गुण गाया करता है, जो जिसकी खाया करता है उसके गुण गाया करता है। बताओ ये सारी नेमतें देने वाला कौन है? अल्लाह के अलावा इन नेमतों का देने वाला कौन है? इज्जतों का मालिक, जिल्लतों का मालिक, सेहत का मालिक, बीमारी का मालिक और सर्दी गर्मी का मालिक, रात दिन का मालिक, आसमान जमीन का मालिक, समंदरों का मालिक, पहाड़ों का मालिक, फरिश्तों का मालिक कौन है? सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीनों की बादशाहत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के। वो कौन सा बादशाह है? आज तख्त पे है, कल बेचारा जेल के अंदर में है। वो क्या बादशाह? फिरौन बादशाह बना फिरता था। जिस वक्त में तश्कील हुई कि जाओ इससे बात करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह मियाँ जालिम बड़ा है, आप भेज तो रहे हैं, बड़ा जालिम है, ये मेखें गड़वा देता है। उन्होंने कहा अल्लाह चाहे तो सही, लेकिन बहुत बहुत जुल्म करने वाला है, और ऐसे करता था जिससे ना मेखें गड़वा देता था हाथ पाँव में। कहा ला तखाफा, डरो नहीं। क्यों? इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। आज मांगने वाले कहते हैं अल्लाह के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ा कमज़ोर सहारा लिए फिरता है। किसी और से मांग लो तो क्या कहते हैं? मेरा अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, अल्लाह इतना कमज़ोर सहारा है कि उसके होते हुए दूसरों के पास जा रहा। अल्लाह को कितनी गैरत आती है। लिखा है ना नफ़हतुल यमन में, वाक़या लिखा है, अरबी की किताब है नफ़हतुल यमन, उसमें वाक़या लिखा, एक बुजुर्ग थे, पहाड़ के ऊपर रहते थे। तो जिस वक्त में हरनी आती थी रोज़ाना, अपने दोनों पाँव, अपनी दोनों टांगें खोलती थी, उसका दूध पी लेते थे। यही उनका गुजर बसर था। तो किसी बात पे अल्लाह नाराज़ हो गए और वो आना बंद हुई। सुबह से लेकर शाम हो गई, इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन हरनी नहीं आई। भूख ने सताया, नीचे आ गए। पहाड़ की जड़ में बस्ती थी, दरवाज़ा खटखटाया तो जो मालिक था निकला, खैरियत? मैं आपका पड़ोसी हूँ, ऊपर पहाड़ पे रहता हूँ, तो मेरा गुजर बसर हो रहा था, लेकिन आज मैं भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी कोई भूख को दूर कर दें। उसने 3 रोटियाँ दे दी। मालिक के मकान ने जब 3 रोटियाँ दिए लेके चले, उसी के घर का कुत्ता भी पीछे चल पड़ा। थोड़ा सा आगे गए तो कुत्ता ऐसे करीब आया जैसे काटने के करीब, उन्हें एक रोटी फेंक दी। आगे चले, कुत्ता फिर पीछे, और ऐसे जैसे काटने के करीब, उन्हें दूसरी रोटी फेंक दी। कुत्ता फिर पीछे, काटने के करीब, जैसे अभी काट लेगा, उन्हें तीसरी रोटी भी फेंक दी। उन्हें कहा अब तो जान छोड़ देगा। कुत्ता फिर पीछे। अब इसको गुस्सा है गई, या अदीम अल हया, उसमें ये अरबी में कहा कुत्ते, वो बेहया कुत्ते, तेरे मालिक से 3 रोटी लेके आया था, तीनों तो डाल दिए, जालिम अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत दे दी। हाँ, कुत्ता कहने का लस्तु बिअदीम अल हया, मैं बेहया नहीं हूँ, बेहया तू है। कहा क्यों? उन्होंने कहा तेरा भी एक मालिक है, मैं इस घर के अंदर एक मालिक के पास रहता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुझे रोटी डालना भूल जाता है, 6-6 दिन गुजर जाते हैं, मैं इसका दर छोड़ के कभी किसी और दर पे नहीं गया। तू कैसा है? आज उसने रोटी नहीं दी, उसके दर को छोड़ के किसी और के पास आ गया।
جب ایک اللہ کے در کو بندہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو در در کا محتاج کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب ایک دروازے کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اس کو در در کا محتاج کر دیتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس دروازے کو پکڑنا، اس اللہ سے محبت کرنا، اس اللہ کے گن گانا. کون نیت کرتا ہے روزانہ اللہ کے بول بولے گا؟ سارے نیت کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں اللہ کرتے تو ہیں میٹھی میٹھی دعوتیں. میٹھی میٹھی دعوت سمجھتے ہو؟ میٹھی میٹھی دعوتیں اللہ کرتے تو ہیں لیکن اگرچہ چونکہ چنانچہ، یہ میٹھی میٹھی دعوت. اللہ کرتے تو ہیں لیکن توبہ توبہ. ادھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حسر کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں میں اللہ کی تلوار چلا چکا ہر اس غیر کے اوپر جس سے کچھ ہونا. علماء فرماتے ہیں الہ کس کو کہتے ہیں؟ حال آنے کے اوپر سب سے پہلی نظر جس پہ جائے آدمی کا الہ ہے. اب بتاؤ کتنے الہ ہم نے، وہ تو 360 بت نظر آتے تھے، آج کتنے بت ہم نے بنا رکھے ہیں؟ حال آتے ہی ایک ڈاکٹر، میں دوائی لی تھی، اب اس ڈاکٹر کا میں پتہ بتاتا ہوں، نمبر دیتا ہوں، آپ جا کے دیکھیں، فلاں دوائی کھا کے دیکھیں اور فلاں کے پاس جا کے دیکھیں، اور بڑے اختیارات والا ہے. ایک فون کرے گا اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا، ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. سارے اللہ کے. ادھر کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. زبان سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور عمل سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کرتے تو ہیں لیکن. پھر بتاؤ اس کے یقین میں اور مشرکین مکہ کے یقین میں فرق کیا رہا؟ یہ نہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، مگر اللہ کرتے تو ہیں. یہ بھی ساتھ ہیں نا، ان کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ بھی ساتھ، مگر اللہ کرتے تو ہیں. مولوی صاحب دکان کے بغیر کیسے ہوگا؟ فلاں کے بغیر کیسے ہوگا؟ فلاں کے بغیر کیسے ہوگا؟ ان نقشوں کو ذکر کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں کس کا؟ اللہ کا، کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کرتے ہیں لیکن کے بعد بھی اللہ ہی کرتے ہیں. بھائی اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. ہم یہاں دھوکہ کھا گئے، ہم نے کہا اللہ کرتے ہیں لیکن اگر دکان نہ ہوئی پھر کیسے کریں گے؟ اگر یہ نہ ہوئی، آج کتنے تبلیغ کے کام کو اس وجہ سے چھوڑا، کتنوں نے تبلیغ کے کام کو اس وجہ سے چھوڑا کہ میں تبلیغ کا کام کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا؟ بھائی اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. توبہ توبہ استغفر اللہ. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے اوپر 5 جو ہے خرچے آ کے پڑے. اپنا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ، انصار کے ذمہ، مہاجرین کا خرچہ. وہ جو باغات اجڑ گئے. پھر کچھ سیکھنے کے لیے مدینہ شریف آتا تھا، اے فلاں نے 5 تو لے جا، 10 تو لے جا، 7 تو لے جا. ان آئے ہوئے مہمانوں کا خرچہ، اور جب یہ جاتے تھے ان کو ہدیہ دینے کا خرچہ، سارے کے سارے خرچے ان کے اوپر پڑے ہوئے. اور جب کہا کہ تھوڑی سی کھیتی کو سنبھال لیں، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وہ کہ ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ وہ کہتا میں تو دکان پہ بیٹھا ہوں، ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آؤ کر کے دیکھو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر کے دکھایا. اللہ نے کر کے دکھا. جب صحابہ آتے تھے اور غانمین کے اندر میں جب تقسیم ہوتا تھا، یہاں سے لے کر اتنے میل کا ٹکڑا تمہارا، یہ بادشاہ کی بیٹی تیری اور فلاں کا تاج تیرا، جب ان کے اندر تقسیم ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہماری ہڈیوں کا سرما بن جاتا تو اتنا نہ ملتا جتنا اللہ نے دعوت کے کام. مولانا الیاس اللہ فرماتے تھے اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ دعوت کے کام پہ کیا کچھ دیتے ہیں، یہ اپنے نقشے چھوڑ کے ادھر آ جائیں. اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے صحابہ کو کیسے و کسرا کے خزائن ان کے قدموں میں ڈھیر کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ دعوت سے پالتے ہیں. مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے، اور ہمارے ایک استاد صاحب ان کا ترجمہ کر رہے تھے عربی میں. تو انہیں جب یہ کہا نا کہ اللہ دعوت سے پالتے ہیں، تو انہیں دل میں کہ اللہ مولوی صاحب کی زبان پہ دلیل جاری فرما. انہیں قرآن کی آیت پڑھی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. قرآن ہے، وہی قرآن ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں نکلے اور نصرت والوں کو بھی شامل کیا، ٹھکانہ دیا، انہوں نے نصرت کی. اللہ کہتے ہیں میں 3 چیزیں دوں گا. اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا،
کہتے ہیں یہ پکے ایمان والے ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے بھائی. ہجرت نصرت والوں کی گواہی کون دے رہا؟ اللہ. کہ یہ پکے ایمان والے ہیں. لہم مغفرہ بخش بھی دوں گا، ورزق کریم عزت کی روزی دوں گا. پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، پیچھے نہیں بھاگ. کتنے لوگ ہیں اس رزق کے پیچھے پتہ نہیں کتنے دنیا کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، جنہیں نہ سکون کا کھانا نصیب ہے نہ پہننا نصیب ہے. گھر والے مزے کر رہے ہیں اور وہ ابھی ہم چلے میں تھے تو ایک جگہ مول صاحب بیان کر رہے تھے. میں نے کہا جس وقت وہ بھیجتا ہوں ان کے علاقے کا واقعہ ہے، تو وہ بھیجتا رہا پیسے. گھر والوں نے زمین خریدی، شاندار گھر بنایا. ادھر گھر مکمل ہوا، ادھر وہ وہاں فوت ہو گئے. ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا. جب لے کے آئے وہ گھر جس کی ایک ایک پائی اس نے کمائی تھی اور اس گھر کا یہ مالک تھا. جب انہوں نے کہا اس کو گھر کو کھولو، اس کے اندر رکھے. کہا نہیں یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ اس کو اندر رکھیں گے، نیا گھر ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر رکھو. یہ برا شگون ہے، اس کو اندر رکھتے ہو، میرے بچوں کے لیے مناسب نہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اندر رکھا جائے. یہ تو زندہ لوگوں کے لیے گھر ہے، یہ تو مر چکا، اس کو باہر پھینک. جن کے لیے کمایا تھا ان کا یہ دنیا میں ہی چھوڑ دیا انہوں نے. آج تک دنیا نے کسی کا ساتھ دیا ہے؟ ہم پھر بھی اس دھوکے میں پڑ گئے میرے دوست. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی. ہم نا قدریں، ہمیں پتہ نہیں ہمیں اللہ نے کتنا اونچا نبی عطا فرمایا. ہم نا قدریں، ہمیں یقیناً اس کا پتہ نہیں. بتاؤ اللہ احسان جتلانے کو ناپسند کرتے ہیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرْ، بالکل احسان نہیں جتلانا. اللہ احسان جتلانے کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن ایک نعمت ایسی بھی دی ہے اللہ نے اس کے اوپر احسان جتلایا ہے اور بڑی تحقیق کے ساتھ جتلایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کا بڑے کہتے پکی بات ہے اللہ نے احسان کے ایمان والوں پہ کہ انہی کے اندر میں سے رسول بنا کر بھیجا. اللہ نے اس نعمت کے دینے کے اوپر احسان جتلایا ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مائی آمنہ کہتی ہیں میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا. دنیا میں آتے ہی، آپ تو ویسے بھی دنیا سے ظلمت کو بھگانے کے لیے آئے تھے، آتے ہی آپ کی ناف اپنی والدہ محترمہ سے جدا ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، آپ کا جسد اطہر ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف تھا. زمین پہ آتے ہی آپ نے سجدہ کر کے کہا لوگوں میں دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اپنی انگلی مبارک اوپر کی. مائی آمنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی مجھ سے غائب ہو گئے اور میں نے دیکھا چھت پھٹ گئی اور اس وقت میں ایک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو لے کے مشرق مغرب کے اندر پھرو لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری کائنات اس کے نام کو، اس کی صورت کو، اس کی سیرت کو جان لے. آتو خلق آدم، آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو. ہماری فتح شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو. وشجاعت نوح علیہ السلام کی بہادری دے دو. وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو. واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو. ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دے دو. وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دو. وخلت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو دوستی دے دو. اور کہا جوالا یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو. وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وقلب ایوب ولحن داود وزود عیسیٰ واغمسوا فی جميع اخلاق النبی علیہم الصلاۃ والتسلیمات. سارے نبیوں کے اخلاق کے اندر اس پتے کو غوطہ دے دو. اللہ نے مجھے آپ کو وہ نبی عطا فرمایا ہے. ایک بار تو آپ تشریف لائے، صحابہ بس میں بیٹھے بات کر رہے تھے. صحابہ، آپ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے اپنے کان مبارک سے سن لیا. کہنے لگے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا. واصطفاہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چنا. وجعل عیسیٰ روحہ وکلمتہ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے روح اور کلمہ بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ اب یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لے، آپ نے کہا انا حبیب اللہ ولا فخر، ان کو اللہ نے یہ بنایا میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اس کے اوپر میں کوئی فخر نہیں کرتا، لواء الحمد بیدی وتحت آدم فمن دونہ، کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر میں ہوگا، آدم علیہ السلام اور ساری مخلوق میرے قدموں کے نیچے جمع ہوگی، کہ ولا فخر وانا اول من شافع واول مشفع، میں سب سے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخر وانا اول من يدخل الجنہ، میں سب سے پہلا ہوں گا جس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ومع فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ مومنین فقراء ہوں گے، کہا میں سب سے پہلا ہوں گا، انا اول من يحرك حلق الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے حلقے کو اور اس کے کناروں کو کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں داخل ہو جاؤں گا، کہ انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، قیامت تک جتنے روئے زمین کے اوپر اللہ نے اولین آخرین پیدا کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عزت والا بنایا، ہم اس نبی کے امتی ہیں، بتاؤ ہم سے بڑا کوئی نصیبے والا ہو سکتا ہے؟ اتنا اونچا نبی جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اللہ نے سب سے پہلے چنا، کل قیامت کے دن کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہوگی، سارے ایک ایک کے پاس جائیں گے، اللہ نے جتنا قیامت سے ڈرایا اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے بارے میں سخت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، کبھی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت، کہتے ہیں جس نے قیامت کو دیکھنا وہ سورۃ تکویر پڑھ لے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، کبھی کہتے ہیں اذا السماء انشقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، اللہ بار بار قیامت کو گنواتے ہیں، اتنا سخت دن آنے والا ہے جس دن جہنم چنگاڑ مارے گی، کہتے ہیں انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، لیکن یہ موقع وہ ہوگا جب جہنم چنگاڑے گی، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس کو پکڑنے والا ہوگا اور یہ چنگاڑ مار کے اس کو لوگوں کو نگلنے کے لیے نکلے گی، اس کی چنگاڑ اتنی خطرناک ہوگی انبیاء گھٹنوں کے بل گر کے دونوں ہاتھ جوڑ لیں گے، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ آج مجھے چھوڑ دے، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا، کسی میں طاقت ہی نہیں ہوگی، کہ لوگ نشے میں ہوں گے، وما ہم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، یہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا سخت عذاب ہوگا، اس وقت میں صرف آمنہ کا لال ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، جو سجدے میں گر کے اللہ کو منائے گا، آپ کہتے ہیں میں 10,000 سال لمبا سجدہ کروں گا، قیامت کا دن کتنا؟ 50,000 سال کا، اور میرے آپ کے نبی کتنا لمبا سجدہ کریں گے؟ 10,000 سال مسلسل سجدے میں پڑے رہیں گے، یہ میرے نبی کو اللہ طاقت دیں گے، کسی میں جرت نہیں، حالانکہ جائیں گے کہ ایک نبی کے پاس، کہا نہیں، آج تو آمنہ کے لال کے پاس جاؤ، آج اس کی شان ہے، آج میرا اللہ اس کی سنے گا، اس کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے نا، کہا ہاں میں سفارش کروں گا، لیکن پیچھے ہو جاؤ، پہلے میری امت کو آگے آنے دو، پہلے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اللہ کے نبی کہیں گے، اور بتاؤ سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سفارش کرنے والا کون؟ حساب دینے والا کون؟ صدیق اکبر، سب سے پہلا حساب دینے والا کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں جب اللہ کہیں گے نا بلاؤ محمد، تم کہتے ہیں کہ اللہ حساب شروع کریں، لے آؤ اپنی امت کو، آپ کہیں گے ابو بکر آجا حساب دینے کے لیے، کیا صدیق اکبر رضی جب آئیں گے اللہ کے دربار میں، کہ سخت غصے کے باوجود اللہ مسکرا کے کہیں گے ابو بکر تیرا حساب کیا لے گا، اور تو نے کوئی حساب ہی نہیں رکھا دنیا میں، جاؤ جنت کے سارے دروازے بلا رہے ہیں، ابو بکر کو میرے اندر سے داخل کرو میری خوش قسمتی، کہ چلے جاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ پہ بھی وہی رنگ ہوگا جو نبی کا رنگ ہوگا، کہ نہیں اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ کی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ غم آپ نے اپنی امت کے اندر منتقل کیا تھا، آج یہ غم امت میں نظر نہیں آتا، میرے آپ کو نبی کو اللہ نے شان والا بنایا، آج اسی کی سنتیں ذبح ہو رہی، آج اسی کی سنتوں میں سے کتنے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی سنت ہے،
عمل کرنا تو بہت دور پڑا ہوا ہے. سنت عبادت علماء تو تقسیم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں سنت کی 3 قسمیں: سنت عبادت، سنت عادت، سنت دعوت. اور یہ ساری سنتوں سے آ رہی ہے. دعویٰ کس چیز کا ہے؟ میں نبی کا امتی ہوں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. کہتا تو ہے کہ میں اس پیارے نبی کا امت. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی نے اس امت کو امت بنایا تھا. اس امت کو اعمال پہ ڈال کے گئے تھے. ان کو نماز پہ ڈالے. سب سے پہلا حکم نماز کا آیا تھا. 100% نماز پڑھنے والے تھے. بتاؤ کون سا علاقہ ہے جہاں 100% نماز پڑھنے والے ہیں؟ بڑے بڑے نمازی بھی ہوں. عشاء میں اتنے ہیں، فجر میں کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ منافقوں کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بے نمازی فوت ہو جائے، لا یغسل لہ، اس کو غسل نہیں دینا، ولا یکفن لہ، اس کو کفن نہیں پہنانا، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. کہتا ہے جاؤ امریکہ کو جا کے دعوت دو. کس چیز کی دعوت ہے امریکہ کو؟ اگر امریکہ والے پوچھ لیں میں کس نبی کی دعوت دیتے ہو؟ اس قرآن کی دعوت دیتے ہو جس نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا. اس نبی کی دعوت دیتے ہو جس نے اتنے بیماری کے باوجود جب کہ قدم زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، آپ کے قدم گھسٹ پہ آ رہے ہیں، آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اس اللہ نے جوان پیدا کیا، صحت بھی دی، آنکھوں میں نور ہے اور بھرپور جوانی ہے. کہتا کوئی نہیں، ہفتے بعد نماز پڑھ تو لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. نماز کو چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ جا کے ان کو دعوت دو، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے. کیا حال علماء فرماتے دین مٹتے مٹتے آخری شکلیں عبادات مٹتی ہیں، اور عبادات میں سے بھی سب سے اخیر کے اندر میں نماز مٹتی ہے. بتاؤ گلا کریں تو کس سے کریں؟ ہم تو بھولنے کو بھی بھول گئے. کہتے ایک ہے راستے کا بھٹکا ہوا اور ایک ہے منزل کا بھٹکایا. امت تو منزل بھی اپنی بھول گئی. کہتے میں نماز تو پڑھتا ہوں، بیٹا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بیوی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، گھر والے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ساری امت کی فکر جس کے ذمہ تھی، آج اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر والے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اور بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزرتے. ہر حال کے اندر میں اتنی سخت تاکیدوں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین. نماز کو چھوڑنے کو کہا، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں 90 بندے کی عمارت کو ڈھا رہے ہوں، 10 بندے بنا رہے ہوں، یہ عمارت گرے گی یا بنے گی؟ عمارت تو گرے گی. بتاؤ کتنے جو نماز قائم کرنے والے اور کتنے نماز کو چھوڑنے والے. نیت کرتے ہیں سارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز کی دعوت بھی دیں گے. کہا مشق کے ٹیلوں پہ وہ بندہ جو صرف نماز پورے دین کے لیے نہیں بلا رہا، صرف نماز کے لیے بلا رہا ہے، جب لوگ حساب دے رہے ہوں گے مشق کے ٹیلوں کے اوپر، اس وقت میں ماشاءاللہ ٹہل رہا ہوگا، اس کے اندر میں چل پھر رہا ہو. اس امت کو اللہ نے نبی والا علم دیا تھا. ہم نبی والے علم سے حال کے امر کو پہچاننا اس نے چھوڑ دیا. حال کے علم، حال کا کیا اس وقت میں امر ہے اللہ کا. امت کا سب سے بڑا قصور یہ ہے اس نے حال کے امر کو نہیں پہچانا. ہر ایک جس جگہ لگا ہوا ہے مطمئن ہو کے لگا ہوا ہے، ٹھیک تو چل رہا ہوں. ہاں ایک آدمی سے کہا تبلیغ کا کام کرو، 10 کا کیلنڈر تھا. کہا مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا امت کے ساتھ خیر خواہی تبلیغ ہے. نے کہا ہاں. کہا میں پیار سے سواری کو چڑھاتا ہوں، پیار سے سواری کو اتارتا ہوں، میں بھی تبلیغ کر رہا. سبحان اللہ. جس کی سمجھ میں جو آ رہا اس کو تبلیغ سمجھا ہوا ہے کہ میں کر تو رہا ہوں. ہاں علماء کے ساتھ تعلق پیدا کرنا. غیروں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ان کو علماء سے کاٹ دو، پھر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ امت علماء سے جڑی ہوئی ہوگی، بصیرت کے ساتھ چلنے والی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بڑا مسئلہ آتا تھا، جمع کرو بدر والوں کو. بدر والے گلا کرتے تھے عمر کل پھر ہمارا حساب ہوگا، تم مدینے سے باہر ہی نہیں جانے دیتا. کہا تمہیں نہیں جانے دوں گا، یہیں رہو، کوئی بھی مسئلہ آئے گا جمع کرو بھائی ان کو.
یہ اصحاب رسول اللہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، ان سے میں مشورہ کر کے میں طے کروں گا۔ اپنا محتاج تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی یار، لیکن طلب بھی اتنی کم ہو گئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک بندہ امام مالک رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے 6 مہینے کا سفر کر کے آیا، 6 مہینے کا۔ آج کتنی دیر لگتی ہے؟ دارالفتاء بنے ہوئے مفتی، اس کے باوجود مسئلہ پوچھنے کی ہمیں ضرورت ہی، وہ تو اندر کا ایمان مجبور کرے گا ہاں کہ مسئلہ پوچھو بھائی حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ مجھے حرام کی طرف۔ مسلمان کبھی بھی حرام کے قریب نہیں جائے گا، اندر کا ایمان مجبور کر دے گا اس کو حلال کے اوپر چلنے کے اوپر۔ تنہائی کے گناہ سے سوائے ایمان کے اور کوئی بچانے والا نہیں۔ بتاؤ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی گلا کرتے ہیں۔ آج جتنا قرآن کا حق مارا جا رہا، کوئی زمانہ تھا جتنا اس قرآن، یعنی علماء نے لکھا ایک لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ کہتی تھی میں اس سے شادی کروں گی جو یوسیکم اللہ والا رکوع بہت اچھی طرح سنا دے۔ یہ الفاظ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر میں متشابہ والا یہ رکوع ہے، مگر نہیں یوسیکم اللہ سنائے گا صحیح طرح۔ کبھی درمیان میں سے سنتی تھی، کبھی کدھر سے سنتی تھی کہ یہ بغیر اٹکن جھٹکن کے سنائے گا پھر شادی کروں گی۔ اللہ کی شان، ایک حافظ تگڑا آ گیا تو انہوں نے گھمایا تو بہت، لیکن وہ بندہ قابو تھا، میں کہا چلو بھائی لے جائے، میں تمہاری ہو گئی۔ پہلے یہ طلب تھی، اب کہتے جس کی بڑی گاڑی ہوگی اس کے ساتھ میں جاؤں گی، بڑی گاڑی والا ہو، بڑے بنگلے والا ہو۔ آج سارے جذبات ہی بدل گئے۔ کہتے پہلے زمانے میں بچی کو گھر کے اندر اتنا قرآن پڑھا دیتے تھے، جس وقت اس کی شادی ہوتی تھی تو قرآن جو دیتے تھے کہتے تھے یہ وہ قرآن ہے جو ہماری بچی نے گھر کے اندر رہتے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، یہ قرآن اس کو ساتھ دے رہے ہیں۔ گھر کے اندر بچی اتنا قرآن سیکھ جاتی تھی۔ یہ قاری طیب صاحب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم کہتے ہیں میری جو دادی اماں تھی میں نے مشکات شریف ان سے پڑھی تھی، حالانکہ نواب کی بیٹی تھی، نواب کی بیٹی کہ میں نے مشکات شریف ان سے پڑھی تھی۔ اور تو بہت دور چلا گیا۔ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، کبھی بھی جو چاہتے ہیں میری اولاد عالم بنے، کبھی بھی علماء کی غیبت نہیں کرنی، نہ تھوک کے حساب سے نہ پرچون کے حساب۔ ہاں کبھی بھی علماء، ویسے تو ہر مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن علماء کے بارے میں اپنی زبان کو چپ لگا جائے۔ ہم علماء سے دل کے ساتھ محبت کریں، جو علماء حقہ کی شان میں بکتا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں قبر کھول کے دیکھو اس کا چہرہ پھٹ چکا ہوگا، اس لیے اللہ سے ڈرنا، علماء سے محبت کر۔ ہاں اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ، ہماری زبانیں مانوس ہوں۔ آج ہماری زبانیں کن کے ساتھ مانوس ہو گئی؟ گالیوں کا۔ کل ایک آدمی کا حساب ہوا، وہ ذکر بھی بہت کرتا تھا اور ایران توران کی باتیں بھی بہت کرتا تھا۔ جب تولا گیا ذکر اس کا بڑھ گیا، اللہ نے کہا بھیج دو، ذکر اس کا بڑھ گیا۔ ہر وقت اس کی زبان پہ ذکر رہے، درود پاک ہر وقت اس کی زبان پہ رہے۔ بتاؤ کیا چیز ہے جو درود سے حل نہیں ہو سکتی؟ کیا چیز ہے؟ کتنے درود پاک کے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میرے اوپر زیادہ درود بھیجے گا۔ ہم تبلیغ والے بھی 200 سے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں، 200 سے اوپر، حالانکہ جو کثرت ہے وہ 300 کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں جو 300 مرتبہ درود پڑھے گا یہ کثرت کے اندر آ جائے گا۔ ہماری زبانیں درود کی عادی ہوں، اور بھئی حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ تبلیغ چلے گی، گھر کی گاڑی بھی اسی اخلاق کے ساتھ چلے گی۔ کتنے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں لیکن گھر کا حال بڑا پتلا ہے۔ گھر کے کیا کسی گھر کے اندر دین دیکھنا ہو، ان کے بچوں کے کپڑے دیکھ لو، ان کے بچوں کے کپڑے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا گھر میں کتنا دین ہے۔ گھر کے اندر بچوں کے کپڑے دیکھو، جو دیندار ہوگا وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے کپڑوں کی طرف صرف نظر نہیں کرے گا، اس کی نظر ہوگی اس کے اوپر۔ ہاں گھر کا ماحول بنانا، گھر والوں کو ساتھ لے کے بتاؤ یہ کیسا تبلیغ والا ہے۔ ادھر تو اپنے نبی کے کہتے ہیں میں نبی کی تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تبلیغ کس کو کی ہے؟ اپنے گھر والوں کو کی ہے، اماں جان کو کی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہا زملونی زملونی، ارے خدیجہ کو کپڑا اوڑھاؤ،
میں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس طرح میں نے دیکھا ہے جبرائیل آئے تھے اور ایسے کہا تو آگے سے انہوں نے ہمت بندھائی، اماں جان پہ قربان سے اماں، اس لیے امی عائشہ جب دیکھتے تھے اتنی محبت کرتے تو کہہ دی اللہ کے نبی میں جوان وہ بوڑھی، میں کنواری وہ بیوہ، آپ ابھی بھی اس کو یاد کر دیں۔ آپ نے کہا ارے عائشہ جب سب نے مجھے پیچھے کیا انہیں نہ تو میری ہمت بندھائی تھی، کہا آپ غریبوں کے ماوا، آپ یتیموں کے ملجا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، آپ تو بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کہا سارا کفر ہی کفر ہے، کس کو دعوت دوں؟ کہ انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب، آپ پہلے ہوں گے جو دعوت دیں گے، میں پہلی ہوں گی جو آپ کی دعوت کو قبول کروں گی۔ اللہ کے نبی نے تو گھر سے شروع کیا، کتنے لوگ ہیں باہر جھکتے پھرتے ہیں، گھر آتے شیر خان بن جاتے ہیں، ماشاء بیٹے کو مار رہا ہے، بیوی سے اکڑ رہا ہے، بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے۔ 11 گھروں کے اندر فاقہ ہے، 11 گھروں کے اندر میں، اور بیویاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنے والی۔ ہاں کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی فوراً متوجہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، آپ کو پیشاب کی حاجت پیش آئی، آپ باہر گئے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا یہ میرے بستر سے کہاں چلے گئے؟ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے لگتا ہے ایسے۔ تو ایسا خیال آ گیا، انہوں اندر سے کنڈی لگا دی۔ تو اللہ کے نبی جب حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میمونہ دروازہ کھولو، کہا نہیں آپ کہاں گئے تھے مجھے بتائیں، کس بیوی کے پاس گئے تھے؟ اور کہا نہیں اللہ کی بندی کا نہیں آپ کسی بیوی کے پاس گئے تھے؟ نہیں حاقن، اللہ کی بندی مجھے زور سے پیشاب آیا ہوا تھا، میں تو پیشاب کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو جب کہا کہ نہیں آپ کسی بیوی کے پاس گئے تھے، آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ کہا نا تو پہلے تو بیوی والا لاڈ چل رہا تھا، جب نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، فوراً متنبی کہ اللہ کا رسول تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، فوراً دروازہ کھول کے کہا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں نے ایسی بات کر دی۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، بڑا مشکل جملہ ہے، سال لگانا آسان ہے، 7 مہینے لگانا آسان ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ تبلیغ والے کہتے سیکھو، کوئی بات نہیں، کہا نہیں امیر صاحب بڑا برداشت کیا، آج کے بعد یہ دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، اس کو پتہ نہیں میں جٹ برادری کا ہوں، میں اس کو بتا کے رہوں گا میں فلانا ہوں اور میں فلانا ہوں۔ فوراً تھوڑی دیر میں ہم پتہ نہیں کیا بن جاتے۔ استاد جی کہتے ہیں مولانا احسان صاحب بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے دوسرے کا تو میرا گدھا ہے، اب بیت اللہ میں کتنا غصہ آئے گا؟ میں نے کہا بھائی میں تو گدھے سے بھی برا ہوں، اور فوراً بات ختم۔ آ کہ تو گدھا، تیرا باپ گدھا، تیرا دادا گدھا، اگر یہ گردان شروع کر دیتا تو بیت اللہ میں کام شروع ہو جاتا۔ ایک صبر کرنا، تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ صبر کرنا۔ بتاؤ میرے آپ کے نبی نے صبر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ سے اللہ نے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے نبی نے جتنا صبر کیا اتنا کسی نے، 1 مہینہ وہی نہیں آئی۔ امی عائشہ پہ بہتان لگا ہوا ہے، آپ صحابہ سے تذکرے کر رہے ہیں اور تذکرے عام ہیں، کتنا میرے نبی کی طبیعت پہ بوجھ ہوگا؟ بلکہ مہاجر انصار کو جمع کیا تو تلواریں نکل آئیں اسی کے اوپر، آپ ممبر سے نیچے ہو گئے، اللہ کے بندو میں یہی ختم کر رہے ہیں، تم پھر شروع ہو گیا، اس حضرت کے بیچ کی لڑائی تمہاری پھر، ان کو آپ کو زور لگانا پڑا۔ ہاں صبر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، چھوٹوں کی بھی بات کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اس کی تبلیغ کچی ہے جو بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہے۔ سب آپ نے کہا یا بنیا ان قدرتا ان تصبح، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے، بڑے پیار سے کہا، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہو کہ 24 گھنٹے ایسے گزارے لیس فی قلبک غش لاحد ففعل، کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ اللہ معاف کرے، ہمیں تو موقع چاہیے، 10 سال پرانی باتیں بھی شروع، 20 سال پرانی باتیں بھی شروع، اور وہ لوگ
مٹی میں چلے گئے جو کہا کرتے تھے مُذْ عَلِمْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ، مَا غِبْتُ مُذْ عَلِمْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ، جب سے پتہ چلا ہے غیبت حرام ہے میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ آج تو غیبت کی ڈیفینیشن کا ہی پتہ نہیں ہے، کہ تھئی گال تک رہنا بیٹھا ہو بھائی، یہ تھئی گال تو غیبت ہے، اگر یہ تھئی گال نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے، کوڑے لگیں گے اس پہ اگر شرعی حکومت ہو تو۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمان بڑا عزت والا ہے، مسلمان کو عزت دینا سیکھیں۔ مسلمان کو کیسے عزت دینی ہے، میرے آپ کے نبی نے کیسے عزت دے کے دکھائی، سبحان۔ اپنی اولاد کو، ساری دنیا کو عزت دینا آسان ہے، اولاد کو عزت دینا مشکل ہے۔ اپنی پراپرٹی سمجھ کے رگڑ دیتے ہیں، اپنی پراپرٹی سمجھ کے۔ بتاؤ کون اپنی اولاد کے لیے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے؟ بندہ شیخ کے لیے اٹھتا ہے، بڑے بزرگ کے لیے اٹھتا ہے۔ اولاد، اللہ کے نبی پتہ چلا حضرت فاطمہ آئی ہیں، یہ نہیں آ جاؤ، نہیں، خود دروازے پہ جا رہے ہیں، کہ فاطمہ آئی ہے، اور آپ نے ان کو سینے سے لگایا، ہاتھ کو چوما، ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور ان کو اپنی چادر پہ بٹھا رہے ہیں۔ آپ نے یوں اکرام کرنا سکھایا ہے۔ اس طرح کر کے تو دیکھو، پھر آپ کا بچہ تبلیغ میں نہ لگے تو بتانا۔ میں نے سنایا تھا نا پچھلے اس کے اندر میں، کیا بیٹے نے، اسٹوڈنٹ تھا، امتحان دیا تو ان سے کہا بیٹا جو ہی ایگزام سے آپ فارغ ہو نا، آپ 3 چیلے کے لیے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھے۔ آج اس آلے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا، ادھر ختم ہوا، ادھر باپ نے یہ نہیں کہا، اور فلاں نے مجھے نہیں کہا تھا، ابھی تک یہاں پھر رہا ہے، جلدی چل بستر اٹھا، نہیں کوئی بات نہیں کی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات ہو گئی تو جب وہ سونے لگا تو اس کے پاس بیٹھ کے اس کے پاؤں دبانے لگے۔ وہ تو نیند کر چکا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو کون پاؤں دبا رہا ہے؟ کبالی صاحب کہا ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں میرا بیٹا امتحان میں بڑا تھکا ہے، بڑے تیرا زور لگا، میں نے کہا چلو میں آپ کو دبا دوں۔ کہ نہیں ابا جی میں کوئی نہیں تھکا، مہربانی کر۔ سو گیا۔ اگلی رات پھر باپ آیا، تبلیغ کرنا کیسے ہے یہ بتا رہا ہوں، اپنے سے چھوٹوں کے سامنے تذلل اختیار کرنا۔ دوبارہ جب اس کو نیند آئی پھر دبانے لگے، پھر جا گئی، کہیں کو ابا جی آپ اٹھ کے بیٹھ گیا، بھائی مہربانی کر، ایسا میرا بستر تیار ہے، صبح میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کیوں دبا رہے ہیں، صبح میں جا رہا ہوں، میں تبلیغ میں جا رہا ہوں، بس آپ نے اپنی دبانا۔ صبح چلا گیا۔ کیا خیال ہے اگر اس کو 2 مرتبہ او کمینے، او فلانے، او فلانے، یہ چلا جاتا تبلیغ میں اور متنفر ہو جاتا۔ اور بھائی اپنی اولادوں کو لگانا ہے محبت سے لگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نوجوان بچہ آ کے آیا، ان کے ساتھ بزرگ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور بڑے قریب ہو کے اس کے ساتھ بات کی۔ پھر چلے گئے، یہ کون بزرگ تھے؟ میں نے کہا میرا بیٹا تھا۔ کون بزرگ تھے؟ کہا میرا بیٹا تھا۔ آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ میرے اکرام کا میرے بیٹے سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا اکریموا اولادکم، اور اپنی اولاد کا اکرام کرو بھائی۔ اولاد کو بھی کہا کہ تیری ماں تیرا باپ تیرے لیے اتنا عزت والا ہے، اللہ نے اپنے ساتھ ان کو جو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے توحید کے بعد ماں باپ کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے کہا اُفٍ، کہا اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ اللہ وہ بھی حرام کر دیتے۔ اپنے ماں باپ کو عزت دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ادھر ماں بیٹھی ہے ادھر باپ بیٹھا ہے، یہ درمیان میں لیٹ کے ان کو کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتا ہے، کوئی محبت بھری بات کرتا ہے جس سے وہ ہنس پڑتے ہیں، جہاد میں تلوار چلانے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہوا ہے؟ اللہ کے واسطے معافی مانگ لو، کل کلا کو چلے گئے تو ان سے معافی مانگنے کا پیکٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ماں باپ کو وقت دینا اصل ہے، پیسے نہیں، ماں باپ کو وقت دیں، اولادوں کو وقت دیں۔ آج سب سے بڑا حادثہ ہے کہ وقت نہیں ہے، اتنے مصروف ہو گئے کہ اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تبلیغ کہتی ان کو وقت دو بھائی، ان کے پاس بیٹھو، ان کا اکرام کرو۔ اور بھائی عمل میں ڈرتے رہنا، کہتے ہیں آج نیت کو ٹٹول لو، کل کلا کو اگر ٹٹولنے والے نے ٹٹولا تو پھر بچ نہیں سکتا۔ وہ بڑا باریک بین ہے، وہ اندر کی بات کو چھپا۔ اخلاص ایسی چیز ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے
کسی کو نہیں ہے. کہ کتنوں کو ہمارے استاد مودی جمیل صاحب کتنوں کو تکیوں نے مارا کہ جب میرے لیے تکیہ پیش کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں میرے لیے تکیہ نہیں پوچھا. ان چیزوں کے لیے استاد جی کہتے تھے جب غانمین جائیں اور وہاں سے مال غنیمت حاصل ہو 2/3 ادھر مل گیا 1/3 وہاں ملے گا اور گئے کچھ نہیں ملا سارا وہاں ملے گا. اور یہ کہہ رہے اللہ کچھ نہیں چاہیے ادھر نہیں چاہیے ادھر نہیں چاہیے وہاں چاہیے وہاں لینا ہے آپ سے. صحابہ میں اللہ کے نبی نے ایک امت بنائی تھی, امت کے اندر ایک غم منتقل کیا تھا, سارے اس غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور اس کو اپنا کام سمجھتے تھے جس کو میں نے آپ نے کام نہیں سمجھا. ہم نے اس کو اختیاری مضمون سمجھا ہوا ہے, اختیاری مضمون. ایک دفعہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے ساتھ اچھا تعلق تھا ان کا, تو وہ لاہور گئے ہوئے تھے اور مولانا اور انہیں تشریف لائے ہوئے تھے ماہانہ مشورے کے لیے. ان کا کوئی کام تھا ڈاکٹر صاحب کا, وہاں سے فارغ ہو کے ادھر آ گئے. پھر مولانا نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیسے آئے؟ انہیں کہا میں نے کہا مشورے میں شریک ہو جاؤں. کہ یہ کوئی شرکت نہیں ہے. مولانا کے جیسے انداز کا اصل کام وہ تھا, یہ پارٹ ٹائم جاب کے لیے آپ نے کہا چلو اس کو بھی میں اٹینڈ کر لوں. اصل وہ تھا جو جس کے لیے تم آئے تھے. خالص اللہ کیا چاہتا ہے؟ اخلاص کے اس کو کہتے ہیں ہر طرف سے کٹ کے گیا اللہ کو بڑا عمل نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں عمل جو بھی کر صرف میرے لیے کر, میرے غیر کو اگر تو نے شریک کر لیا میں بڑا غنی ہوں اٹھا کے پھینک دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور اللہ مولانا سے سنا کہ اللہ سمد ہے, اللہ کے کام میں بھی سمدیت ہے. جو تبلیغ کے اندر میں کوئی چیز جوڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا, نہیں چاہیے تیری تبلیغ مجھے نہیں چاہیے, میں اس سے کام لوں گا کیونکہ اللہ یہی کام ہے اور میرا کوئی کام نہیں. لگا اب آ گیا, اب میں تیرے لیے راستے بناؤں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, آپ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں مکے کے سردار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابو سفیان, حارث ابن ہشام, اکرمہ بن ابی جہل, سہیل بن عمرو, یہ 4 سردار بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ہی بیٹھے تھے. اتنی دیر میں حضرت بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب بھی عادت تھی حضرت بلال آتے تھے, حضرت عمر کھڑے ہو کے کہتے جاءنا سیدنا بلال, ہمارے آقا آ گئے. کھڑے ہو کے کہتے ہمارے آقا آ گئے. حضرت بلال کو کہتے تھے یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ان سے کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ, بلال آگے آ گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے, کہا آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, سلمان آگے آ گئے. اور تھوڑی دیر بعد جیسے جیسے آتے گئے صہیب رومی آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, تم ذرا آگے آ جاؤ. جتنے تھے فقراء صحابہ غلام تھے ان کو آگے کیا, ان کو جوتوں میں پہنچا دیا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, یہ جتنے سردار تھے. حضرت ان میں ابو سفیان کو تپ زیادہ چڑھی, کہے عمر کو دیکھو یہ کیا کیا, پتہ چلا اس نے کیا کیا, ہمارے غلاموں کو آگے کر لیا ہمیں پیچھے کر دیا. اکرمہ کہنے لگے باہر ہیں, باہر, یہاں مناسب نہیں, باہر ہے. باہر آ کے کہنے لگے ٹھیک ہے تو کیا ہے, ٹھیک ہی تو کیا ہے عمر نے, ہماری تلواریں ان کے خلاف چلی ہیں, یہ سب سے پہلے آگے آئے ہیں, انہوں نے قربانیاں کی ہیں, اصل تو سردار یہ ہیں, انہوں نے دین کے لیے کیا, ہم نے کیا کیا. لیکن تھے سمجھدار, آپس میں کہنے لگے یار یہاں تو اپنے غلاموں سے بھی ہم پیچھے چلے گئے, کہیں وہاں نہ پیچھے رہ جائیں, اگر وہاں پیچھے رہ گئے تو پھر بڑا خسارہ ہے. انہیں کہا پھر کہا عمر سے بات کرتے ہیں. تو جب وہ فارغ ہو گئے یہ چاروں پھر جگہ کے گئے, عمر ہم یہ نہیں کہتے آپ نے غلط کیا, آپ نے ٹھیک کیا, آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ لوگ واقعی دین کے لیے اپنے آپ کو سینہ سپر ہونے والے اور قربانیاں کرنے والے, یہ اس قابل تھے کہ ان کو آگے کیا جاتا ہمیں پیچھے کیا جاتا. لیکن عمر سچی بات ہے ہمیں اس پہ غم لگا ہوا, یہاں تو پیچھے ہو گئے, ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی پیچھے ہو جائے, کوئی نسخہ بتاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں نسخہ تو ہے. کہ کیا؟ کہ جب آواز لگے نکلو اللہ کے راستے میں, جاؤ جا کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو, امید ہے اللہ وہاں پیچھے نہیں رکھے گا. انہوں نے کہا عمر پکی بات ہے؟ کہا پکی بات. کہا اب تو دیکھے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے فوراً بعد یرموک کی لڑائی کا موقع پیش آ گیا. اس وقت میں نکلے حضرت حارث ابن ہشام, یہ ابو جہل کے چھوٹے بھائی, اکرمہ کے چچا ہیں,
ابو جہل، یہ بھی عمرو بن ہشام تھا، یہ حارث بن ہشام تھے. یہ جب مکہ شریف سے نکلنے لگے 400 قریشین کے ساتھ، اور کہتے ہیں سارے ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے. اتنے ہر دل عزیز تھے، جب باہر نکل رہے تھے بچہ بچہ رو رہا تھا کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ جانے والے ہیں. اور جب انہوں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا نا، سارے میری محبت میں رو رہے ہیں. کہا کیوں روتے ہو؟ اور دیکھتے نہیں ہو غلام بھی ہم سے آگے چلے گئے. اللہ کی قسم مکے کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، ہم صدقہ کر دیں، پھر بھی ہم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے. ایک موقع ملا ہوا ہے، اللہ کے واسطے ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں آگے بڑھنے دو، ہمیں جانے دو. ان کو اس وقت میں جھٹکا اور آگے چلے گئے. اور جب گئے ہیں اجنادین کی پہلے جنگ ہوئی، اس میں اللہ نے فوراً فتح عطا فرما دی. پھر آگے جو یرموک کی لڑائی تھی، یہ بڑی ڈاڑھی لڑائی تھی، بڑے زوردار. 9 دن لڑائی ہوتی رہی، 9 دن تلواریں چلی ہیں، اور اس وقت میں فتح نہیں ہو رہی تھی، اور رومی بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ اتنے زوردار حملہ کیا روم والوں نے کہ ان کے خیموں تک پہنچ گئے صحابہ کے. جب خیموں تک پہنچے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، سر سے خود اٹھا کے پھینک دیا، اور جو تلوار کا پرتلا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا. کہنے لگے کون ہے؟ آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. کون میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا حضرت اکرمہ کا بیٹا عامر ابن اکرمہ تھا. اپنے باپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. پھر حارث ابن ہشام چچا نے بیعت کی. 400 بندوں نے بیعت. جب بیعت ہو رہی تھی، حضرت خالد دوڑتے کہا اکرمہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو. دونوں کا قبیلہ بنو مخزوم قبیلے کے تھے. حضرت اکرمہ کا قبیلہ بھی بنو مخزوم ہے، حضرت خالد بن ولید کا بھی جو ہے قبیلہ بنو مخزوم ہے. کہا اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، تو شہید ہو جائے گا، تیری ابھی ضرورت ہے ہمیں، ایسا نہ کرو. تو آگے سے نا غصے میں آ کے یہی کہانی، دور ہو جا میرے سے، سخت لفظ کے ساتھ. علماء کہتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ ہم نہیں کر سکتے ادب کی وجہ سے. کہ نہیں کہانی، دور ہو جا خالد. کہ اننی و ابی من شدت عداوۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور میرا باپ اللہ کے رسول کے خلاف کتنے زیادہ دشمن بن کے رہے ساری زندگی. آج اللہ نے موقع دیا، انا افر منکم اليوم، آج میں یہاں سے بھاگ جاؤں. ایسا نہیں ہوگا خالد، آج میں دکھا دوں گا. ان کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے 400 کے 400 قبیلے والوں نے سر سے خود اتار کے پھینکے، اور سب نے اپنے جو تلوار کے میان تھے ان کو توڑ کے پھینکا. زبردست لڑائی ہوئی. ان رومیوں کو مارتے مارتے انہوں نے پیچھے ہٹایا. اور جس وقت میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے، حضرت خالد دوڑ کے دیکھ لیں گے کدھر ہے، دوڑ کے دیکھے کدھر ہے اکرمہ. جب تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا عمر یہاں شہید ہوا پڑا ہے، اور حضرت اکرمہ ساتھ پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، آنکھیں بند تھیں. یہ جو فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، پانی مانگا ایک نے، دوسرے یہ موقع ہے، اسی موقع کے اندر میں اسی موقع پہ یہ سارے شہید ہوئے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، آخری وقت تھا، جلدی سے پانی لائے. انہوں نے اس کے بیٹے کو تو اپنی پنڈلی پہ رکھا، حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لٹایا. اوپر سے پانی جب ٹپکایا تو ان کا منہ کھولا. کہا کون ہے؟ کہا خالد. کہا خالد عمر کو میرا سلام دینا. کہا خالد عمر کو میرا سلام دے دینا، اور کہنا تو نے جو کہا تھا ہم نے وہ تو پورا کر دیا، باقی آگے اللہ کی مرضی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں جوش میں آ گئے، کیونکہ اپنا قبیلہ تھا. اس میں جوش میں آ کے کہنے لگے، عربوں کی عادت تھی جب جس کے اندر وہ عام حالت کے اندر میں باپ کا نام لیتے تھے، لیکن جب جوش میں آتے پھر ماں کا نام لیتے تھے. حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ. کہا ہاں اکرمہ آج کے بعد حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ سردار پیچھے رہ گئے. سرداروں نے بھی اسی طرح جان قربان کی ہے جس طرح انہوں نے کہی. آج انہوں نے قربانی کر کے دکھائی. اور کیسے یہ دین میرے آپ تک پہنچا ہے، کتنی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے. آج یہ چمن اجڑ رہا اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں. میرا انڈا پورا ٹھنڈا نہ ہو، جاتا ہے بھاڑ میں جائے. کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے؟ کس منہ سے ان صحابہ کے سامنے جائیں گے جنہوں نے اپنی جانیں کٹا دی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنا سارا کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو ساری دنیا میں عام کر کے چلے. آج موقع ہے، آج وقت ہے، پچھلی زندگی پہ توبہ کر.
اللہ نے مجھے آپ کو خوبصورت کام دیا ہے، اس کام سے اللہ زندگیوں کو بدلتے ہیں، اس کام کے ذریعے سے اللہ کفر کو اسلام میں داخلہ دیتے ہیں۔ کتنی دنیا پیاسی پڑی ہوئی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے قوائف ٹوٹے ہوئے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں۔ کون نیت کرتا ہے پوری دنیا کے اندر میں جانے کی؟ آسٹریلیا کے اندر کون جائے گا؟ افریقہ کے جنگلوں میں کون جائے گا؟ امریکہ کے اندر ریاستوں میں کون جائے گا؟ پوری دنیا کے چپے چپے پہ نیت کرنا، کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے لے جانے